جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنے خلیفہ سے روشن کرنا چاہا تو سب سے پہلے انہوں نے پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح کی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ پھر انہیں جنت میں رکھا، مگر ایک آزمائش میں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے آپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یوں انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام عطا کیا، جو آپ کے ساتھ زمین پر آباد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ انہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ عطا فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اب کے کل ملا کر 40 اولادیں ہوئیں، یعنی 20 جوڑے، 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں۔ سب سے پہلے بچے حضرت قابیل علیہ السلام بیٹا اور ان کی ساتھی بہن تھیں۔ اس کے بعد حضرت حابیل علیہ السلام بیٹا اور ان کی ساتھی بہن پیدا ہوئے۔ اس وقت شریعت یہ تھی کہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کرے۔ اس طرح حضرت قابیل علیہ السلام کا نکاح حضرت حابیل علیہ السلام کی ساتھی بہن سے، اور حضرت حابیل علیہ السلام کا نکاح حضرت قابیل علیہ السلام کی ساتھی بہن سے طے پایا۔ مگر حضرت قابیل علیہ السلام کی ساتھی بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام کی ساتھی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ حضرت قابیل علیہ السلام اپنی ساتھی بہن سے جدا ہونا نہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں اپنے قربانی پیش کریں، جو قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگی۔ حضرت حابیل علیہ السلام مویشی پالنے والوں میں تھے، انہوں نے اپنی بہترین بکری اللہ کی راہ میں قربان کی۔ حضرت قابیل علیہ السلام زراعت کرتے تھے، انہوں نے اپنی فصل کا کمزور حصہ قربان پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، آسمان سے نشان رضا آیا اور وہ قربانی جھلس کر خاص طور پر قبول ہوئی، مگر حضرت قابیل علیہ السلام کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حضرت قابیل علیہ السلام کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، وہ غصہ میں بول اٹھے، میں تجھے مار دوں گا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے فرمانا، اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن حضرت قابیل علیہ السلام نے غصہ روکا نہیں، اور ایک دن جب حضرت حابیل علیہ السلام کھیتوں میں تھے تو انہوں نے ان کا قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا خون تھا جو زمین پر بہا۔ حضرت قابیل علیہ السلام حیران تھے کہ بھائی کے جسد بے جان کا کیا کریں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک کوہ بھیجا جو اپنے مرے ہوئے ساتھی کو دفن کر رہا تھا، تاکہ حضرت قابیل علیہ السلام عبرت حاصل کریں۔ حضرت قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن تو کر دیا، مگر ان کے دل پر بڑا بوجھ رہ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پورے واقعے پر بہت غمگین ہوئے۔ حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ان کے دل کو توڑ گیا۔ حضرت قابیل علیہ السلام اپنی سازش کے ساتھ وہاں سے بھاگ کر الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جو علم، تقوی اور نبوت کے وارث بنے، حضرت شیس علیہ السلام۔ شیس ایک کا لفظی مطلب ہے عطا کیا ہوا، کیونکہ یہ بیٹا حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد اللہ کا عطیہ تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی 130 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کے چہرے پر انباق کا نور تھا، دل میں علم اور زندگی میں تقوی بیدال رجیم اتم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وہی تعلیم دی جو اللہ نے انہیں دی تھی، توحید، عبادت، انصاف اور انسانیت کا پیغام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے وقت انہوں نے اپنا سارا علم حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد کیا، انہیں اپنا نائب، وارث علمی اور روحانی بنایا اور نصیحت فرمائی، میرے بیٹے، اللہ کا دین قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو 50 آسمانی صحیفے عطا فرمائے جن میں زندگی کے اہم قوانین لکھے گئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو علم، لکھنا، پڑھنا، حساب، کھیتی باڑی، کپڑے بنانا، شکار اور عدل و انصاف کا نظام سکھایا۔ حضرت قابیل علیہ السلام کی نسل نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، مگر حضرت شیس علیہ السلام نے صبر و تحمل کے ساتھ دعوت الہی جاری رکھی۔
روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال حیات پائی۔ وفات کے بعد ان کا مزار بعض روایات کے مطابق مکوہ کے قریب بتایا جاتا ہے اور بعض کے مطابق شام، سوریہ کے کسی علاقے میں۔ ان کے بعد تیسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، جو اپنے علم، حکمت اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پیغمبروں کا پیغام ہمیشہ ایک رہا، ایک اللہ کی عبادت، انصاف اور انسانیت۔ جو اس پیغام کو اپنا لے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔